بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ایس اے اردو تبلیغ ڈیسک کے زیر اہتمام سیرت النبی کانفرنس انشاءاللہ تعالیٰ بس ہم شروع کرنے لگے ہیں. میں گزارش کروں گا عبدالرؤف صاحب سے کہ وہ تلاوت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تلاوت سورہ الاحزاب آیات 22 تا 24. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اب ترجمہ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں نیک نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور کثرت سے اللہ کو یاد کرتا ہے. اور جب مومنوں نے لشکروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس نے ان کو نہیں بڑھایا مگر ایمان اور فرمانبرداری میں. مومنوں میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا. پس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. اب میں گزارش کروں گا محترم بلال راجہ صاحب سے نظم کے لیے. وہ پیشوا ہمارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاکیزہ منظوم کلام میں سے نعتیہ اشعار پیش خدمت ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے. وہ پیشوا ہمارا جس سے
ہے نور سارا، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، سب پاک ہیں پیمبر، ایک دوسرے سے بہتر، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، لیکز خدائے برتر، خیر الورا یہی ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، پہلوں سے خوب تر ہے، خوبی میں ایک کمر ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، اس پر ہر ایک نظر ہے، بدر الدجا یہی ہے، وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی، وہ یار لا مکانی، وہ دل برے نہانی، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، دیکھا ہے ہم نے اس سے بس رہنما یہی ہے، وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ آج شاہ دی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، وہ طیب و امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے، آنکھ اس کی دور بھی ہے، دل یار سے قریب ہے، آنکھ اس کی دور بھی ہے، دل یار سے قریب ہے، ہاتھوں میں شمع دی ہے، عین و ضیاء
یہی ہے، ہاتھوں میں شمع دی ہے، عین و ضیاء یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے، وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے، نام اس کا ہے محمد، دلبر میرا یہی ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا۔ اب میں گزارش کروں گا محترم مربی فیضان خان صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں سیرت النبی کے ٹاپک کے اوپر، جو کہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ مملکت آزادی اظہار رائے کے علمبردار۔ ماشاء اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ محبت سے گھائل کیا آپ نے، دلائل سے قائل کیا آپ نے، جہالت کو زائل کیا آپ نے، شریعت کو کامل کیا آپ نے، بیاں کر دیے سب حلال و حرام، علیک الصلاۃ علیک السلام۔ مکرم و محترین سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کو آج جس اہم موضوع پر کچھ گزارش کرنے کی توفیق مل رہی ہے وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت سربراہ مملکت مذہبی رواداری۔ آج کل جب کہ آئے روز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حملے ہوتے ہیں، اور خاص کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبر کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا، تو یہ موضوع اور بھی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پھر نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام آنے والے زمانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے اسوۃ حسنہ یعنی ایک عمدہ ترین مثال بھی بنایا تھا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور عرض کی، اے ام المومنین، مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق قرآن کے عین مطابق تھے۔ کیا آپ قرآن نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، انک لعلی خلق عظیم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر براجمان ہیں۔ اسی بات کو بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، اخلاقی حالت کی ایک ایسی کرامت ہے جس پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑا اور قوی اعجاز اخلاق ہی کا دیا گیا، جیسے فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ یوں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک قسم کے خوارق قوت ثبوت میں جملیہ انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے بجائے خود بڑے ہوئے ہیں، مگر آپ کے اخلاقی اعجاز کا نمبر ان سب سے اول ہے، جس کی نظیر دنیا کی تاریخ نہیں بتلا سکتی اور نہ پیش کر سکے گی۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور مشعل راہ تھے۔ نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ حقوق اللہ کیسے آسن رنگ میں ادا کرنے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کر کے دکھایا کہ حقوق العباد کو آسن رنگ میں کیسے ادا کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عملی نمونہ سے بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہمارے لیے دنیاوی کاموں اور تعلقات میں بھی مشعل راہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے دور میں دنیا میں مبعوث ہوئے جب یہ فانی دنیا ظلم و بربریت اور تعصبات سے اٹی پڑی تھی۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سربراہ مملکت مذہبی رواداری، عدل و احسان کی جو عظیم الشان مثالیں ہمارے لیے قائم فرمائیں، وہ رہتی دنیا تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ مگر اس کے باوجود بعض غیر تو غیر اپنے بھی یعنی بعض مسلمان کہلانے والے بھی انصاف کا خون کرنے پر مصر ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جابر اور بزور شمشیر لوگوں کو مسلمان کرنے والا حکمران ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وہ مذہب جس کا لفظی مطلب ہی سلامتی ہے، اس کے ساتھ ناحق جبر کو جوڑنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر جماعت اسلامی کے بانی ابو العلا مودودی صاحب کے مطابق اسلام نعوذ باللہ من ذالک تلوار یعنی جبر سے پھیلا۔ مودودی صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق راکم تراز ہیں۔ اب میں وہ ان کے حوالہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ لیکن جب واعظ و تلقین کی ناکامی کے بعد داعی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں سے رفتہ رفتہ بدی و شرارت کا زنگ چھوٹنے لگا، روحوں کی کثافتیں دور ہو گئیں، ایک صدی کے اندر چوتھائی دنیا مسلمان ہو گئی۔ تو اس کی بھی وجہ بھی یہی تھی کہ اسلام کی تلوار نے ان پردوں کو چاک کر دیا جو دلوں پر پڑے ہوئے تھے۔ مودودی صاحب کی اس تحریر پر ہم اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حریت ضمیر و مذہب کی ایسی اعلیٰ تعلیم دی کہ آج کی ترقی یافتہ اور نام نہاد مہذب اقوام بھی اس کی نظیر نہیں دے سکتی۔ پس خاکسار اب احکامات خداوندی اور سیرت طیبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے سامعین و ناظرین کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ در حقیقت اسلام امن اور آشتی کا مذہب ہے، اور اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تہمت لگائی جاتی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا گیا،
ہرگز درست نہیں، بلکہ اسلام تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ سے پھیلا، اور بحیثیت سربراہ مملکت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہبی رواداری کی وہ مثال قائم کی جس کی نظیر آج تک ہمیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، کے دین میں کوئی جبر نہیں، تو کیسے ممکن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جبراً مسلمان کرتے پھریں؟ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت دی تو فرمایا، اب میں آپ کے سامنے سورہ حج کی آیات 40 تا 41 جن کی میں نے آغاز میں تلاوت کی تھی ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جن سے بلا وجہ جنگ کی جا رہی ہے ان کو بھی جنگ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے گھروں سے صرف ان کے اتنا کہنے پر کہ اللہ ہمارا رب ہے بغیر کسی جائز وجہ کے نکالا گیا، اور اگر اللہ ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے باز نہ رکھتا تو گرجے اور یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے برباد کر دیے جاتے، اور اللہ یقیناً اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، اللہ یقیناً بہت طاقتور اور غالب ہے۔ بس ان آیات کریمہ سے صاف صاف پتہ لگتا ہے کہ جہاں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی اجازت دی وہاں صاف صاف یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کا مقصد تو مذہبی آزادی قائم کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو جبراً مسلمان کرنا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتا کہ اس کے ذریعے سے گرجے اور دیگر عبادت گاہوں کی بھی حفاظت ہو۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم دی کہ جوش میں آ کر دوسرے مذاہب کی قابل احترام ہستیوں کو برا بلا نہ کہو۔ قرآن شریف میں سورہ المائدہ آیت نمبر 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور تم ان کو گالیاں نہ دو جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ کو دشمنی کی راہ سے نادانی میں گالیاں دیں گے۔ پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عملی نمونہ سے یہ بات ہمارے سامنے رکھ دی کہ اسلام مذہبی رواداری کا علم بردار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہود، مشرکین اور مسلمانوں کا مابین جو مدینہ میں آباد تھے ایک معاہدہ ہوا جو کہ میثاق مدینہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ معاہدہ آزادی مذہب اور حریت ضمیر کی بہترین مثال ہے۔ اسی معاہدہ میں یہود کو مکمل مذہبی آزادی دی گئی تھی اور یہود کے ساتھ مل کر مسلمانوں نے ایک سیاسی وحدت اختیار کر لی تھی، مگر اس کے باوجود یہود کو یہ آزادی حاصل تھی کہ وہ اپنی شریعت یعنی تورات کے مطابق نہ صرف مذہبی معاملات میں عمل کریں بلکہ ان کو یہ بھی آزادی تھی کہ دیگر دنیاوی معاملات میں بھی چاہیں تو تورات کی روح سے فیصلہ کروا لیں۔ بس یہ مذہبی آزادی اور حریت ضمیر کی ایسی مثال ہے جس کی مثال آج کی کوئی نام نہاد مہذب قوم بھی پیش کرنے سے قاصر ہے، بلکہ آج کے اعتراض کرنے والے تو انٹیگریشن کے نام پر ہر قسم کی قدغن لگانے سے باز نہیں آتے، جبکہ آج سے 1500 سال قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سربراہ مملکت آزادی مذہب اور حریت ضمیر کا عدیم المثال نمونہ قائم فرمایا۔ پھر فتح خیبر کے دوران تورات کے بعض نسخے بھی مسلمانوں کو ملے۔ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ ہماری کتاب مقدس ہمیں واپس کی جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ یہود کی مذہبی کتابیں ان کو واپس کر دو۔ مذہبی رواداری کی یہ کتنی عظیم الشان مثال ہے۔ پھر فتح خیبر کے بعد ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن سہل کی یہودی علاقہ میں موت ہو گئی اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدمے کا فیصلہ یہود کے حق میں فرما دیا کیونکہ شہید صحابی کے ورثاء یہود کے خلاف ثبوت پیش نہ کر سکے اور یہود قسمیں دے کر بری الذمہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کافروں کی قسم کا ہم کیسے اعتبار کر لیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے بھی حق میں ہی فیصلہ سنا دیا اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہود سے کوئی باز اور گرفت نہ کی۔ پھر طائف کا ایک دور وہ تھا
جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اسلام کے لیے پہنچے تو آپ کو لہو لہان کر دیا گیا۔ اور دوسرا دور وہ بھی آیا جب 8 ہجری میں طائف اسلام کی قوت سے مروب ہو چکا تھا۔ چنانچہ اہل طائف یعنی بنو ثقیف کا ایک وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ طائف میں قدم رکھا تھا تو اہل طائف آپ کی اظہار ثانی میں پیش تھے، اور آج سر تسلیم خم کیے آج جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے۔ لیکن معلوم ہے اس بدترین بد تہذیب اور اظہار رسا دشمن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا برتاؤ کیا۔ اس وفد کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سب سے مقدس مقام مسجد نبوی میں اتارا، اور اہل طائف یعنی بنو ثقیف کے لیے صحن مسجد میں خیمے نصب کروا دیے، اور یہ لوگ بلا تعامل اس میں ٹھہرائے گئے اور ان کے ساتھ لطف و کرم کا برتاؤ کیا گیا۔ جب اس وفد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے نصب کرائے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پلید مشرک قوم ہیں، مسجد میں ان کا ٹھہرانا مناسب نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں دل کی بلندی کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیت کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے جس میں مشرکین کو نجس قرار دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت میں دل کی بلندی کی طرف اشارہ ہے، جسموں کی ظاہری گندگی مراد نہیں، اور نہ کوئی انسان ان معنوں میں پلید ہے، کیونکہ سب انسان پاک ہیں اور وہ ہر مقدس سے مقدس جگہ پر جا سکتے ہیں۔ پھر ایک اور واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے، جب نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کا مکین بنا لیا۔ یہی نہیں بلکہ جب مسیحی عبادت کا وقت آیا اور ان لوگوں نے مسجد میں نماز ادا کرنی چاہی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے منع کیا، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی۔ یہود کا اسلام اور داعی اسلام کے ساتھ کیا رویہ تھا، یہ بات ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ یہود بھی نجرانی عیسائیوں سے ملنے مسجد نبوی آیا کرتے تھے اور گھنٹوں بات چیت کیا کرتے تھے۔ ان کی آمد پر بھی کسی طرح کی پابندی عائد نہیں کی گئی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، جب نصارہ کا ایک گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ مسجد میں تشریف رکھتے تھے، عصر کی نماز پڑھ کر بیٹھے تھے۔ ان کی نماز کا وقت بھی آیا تو یہ مسجد سے جانے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز یہیں پڑھ لو۔ تو ان لوگوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ پھر اہل نجران سے جو معاہدہ ہوا، اس میں انہیں مذہبی آزادی کے مکمل حقوق عطا کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد واقعات اور معاہدات ہیں جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سربراہ مملکت مذہبی رواداری عیاں ہوتی ہے۔ عربی زبان کا ایک مشہور مصرع اور ضرب المثل ہے، الفضل ما شاہدت بہ العادہ، کہ فضیلت تو وہ ہے جس کے معترف مخالف بھی ہوں۔ پس جب مشرکین بھی ان معاہدات کو پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں۔ چنانچہ امریکی مصنفہ مس روتھ کرینسٹن، جن کے والد میتھڈسٹ چرچ کے بشپ تھے، وہ اپنی کتاب ورلڈ فیتھ میں ان معاہدات کے متعلق تحریر فرماتی ہیں۔ ان کی عبارت کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کیا دنیا میں کسی فاتح قوم یا مذہب نے اپنے مفتوح قوموں کو اس سے بڑھ کر تحفظات کی ضمانت دی ہے جو ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ میں موجود ہے؟ دنیا کے کسی مذہب میں اس سے زیادہ روادارانہ اور حقیقی طور پر برادرانہ تعلیم پیش کرنا مشکل ہے۔ اٹلانٹک چارٹر میں مذہبی آزادی اور دہشت و ہراس سے نجات کو انسانی حقوق میں شامل کیا گیا، لیکن اٹلانٹک چارٹر سے بھی 1300 سال پیشتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی اور عیسائی قبیلوں سے ان پر فتح حاصل کرنے کے بعد جو معاہدات کیے، ان میں مذہبی آزادی کی اور مقامی لحاظ سے ان کی خود مختاری کو تسلیم کیا گیا۔ بس صرف یہی نہیں بلکہ متعدد مستشرقین ہیں جو باوجود کوشش کے اس بات پر مجبور ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مذہبی رواداری کے اعلیٰ نمونہ کی گواہی دیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم رعایا سے اپنایا۔ اب میں اپنی گزارشات کا اختتام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اقتباس سے کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تصنیف لطیف اسلامی اصول کی فلسفی میں فرماتے ہیں، اور پھر جب دوسرا زمانہ آیا یعنی فتح اور اقتدار اور ثروت کا زمانہ، تو اس زمانہ میں بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، عفو اور سخاوت اور شجاعت کے ایسے کمال کے ساتھ صادر ہوئے جو ایک گروہ کثیر کفار کا انہی اخلاق کو دیکھ کر ایمان لایا۔ دکھ دینے والوں کو بخشا، شہر سے نکالنے والوں کو امن دیا، ان کے محتاجوں کو مال سے مالا مال کر دیا، اور قابو پا کر اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو بخش دیا۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے آپ کے اخلاق دیکھ کر گواہی دی کہ جب تک کوئی خدا کی طرف سے حقیقتاً راست باز نہ ہو، یہ اخلاق ہرگز دکھلا نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے دشمن پرانے کینے یک لخت دور ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انکا حمید مجید۔ جزاک اللہ مربی صاحب۔ میں اب اگلے اسپیکر کو دعوت دوں گا۔ ہمارے اگلے اسپیکر ہیں مربی عدنان احمد صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اس ٹاپک کے اوپر بات کریں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کی وجوہات اور محاربین سے خلق عظیم۔ ماشاءاللہ۔ مربی صاحب آپ اپنا انمیوٹ کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یس۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ احباب کرام، جیسا کہ آپ نے سنا، خاکسار کی تقریر کا عنوان ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کی وجوہات اور محاربین سے آپ کا خلق عظیم۔ اسلام پر اور بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے اعتراضات میں سے سب سے بڑا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ تلوار کے زور سے پھیلا، اور اسلامی جنگوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ غیروں کو جبراً مسلمان بنایا جائے۔ کوئی بھی انسان جو اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر چکا ہو اور وہ تعصب سے والا ہو تو وہ ضرور اس بات کی گواہی دے گا کہ اس دعوے میں بالکل کوئی صداقت نہیں۔ اسلامی جنگوں کی وجوہات کو جاننے کے لیے ہمیں ابتدائی اسلامی تاریخ کو جاننا چاہیے، کیونکہ تبھی ہمیں اس بات کا علم ہوگا کہ مسلمانوں نے کن وجوہات کی بنا پر یا کن حالات میں مقابلہ کیا۔ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ابتدا میں تو جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس طرف کوئی بہت زیادہ توجہ نہ دی، لیکن جو ہی اسلام کا پیغام جو تھا وہ پھیلنے لگا اور لوگ جو تھے انہوں نے اسلام کی طرف رغبت دکھانا شروع کر دی، تو پھر اہل مکہ جو تھے وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان تمام لوگوں کے جو آپ کے دین کو ماننے والے تھے ان کے مخالف ہو گئے، اور پھر یہ مخالفت جو تھی وہ دشمنی میں تبدیل ہو گئی، اور یہ دشمنی جو تھی اس بات پر منتج ہوئی کہ وہ آپ کے جان کے درپے ہو گئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو ملیا میٹ کرنے کے لیے انہوں نے عزم مصمم کر لیا۔ مکہ میں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت نبوت کے بعد کی زندگی ہے وہ تقریباً 13 سال کی بنتی ہے،
اور ان 13 سالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو مصائب اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، دکھ اور تکالیف برداشت کرنی پڑی۔ ایک طبقہ ایسا تھا جو کہ معاشرے میں جس کو بہت بڑی حیثیت سے نہیں دیکھا جاتا تھا، غلاموں کا جو طبقہ تھا، ان پر سب سے زیادہ ظلم اور جبر کیا جاتا۔ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ان کو گرم ریت پر لٹا دیا جاتا اور گرم پتھر جو تھے ان کے سینوں پر رکھ دیے جاتے اور کہا جاتا کہ اسلام کا انکار کرو۔ بعض ایسے تھے جن کو کوڑے مارے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کو دردناک طریقے سے شہید کر دیا جاتا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جو کہ سوسائٹی میں بہت زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، لیکن خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ بھی ان مظالم سے جو تھے کلیتاً محفوظ نہیں تھے۔ ہم پڑھتے ہیں احادیث میں کہ بعض اوقات سجدے کی حالت میں آپ پر اونٹ کی جو اوجری تھی وہ رکھ دی جاتی تاکہ آپ سجدے سے نہ اٹھ سکیں۔ طائف کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے جب آپ کا تمام بدن جو تھا وہ لہو لہان ہو گیا۔ آپ کا اور آپ کے گھر والوں کا اور آپ کے ماننے والوں کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ شیب ابی طالب میں کئی مہینوں تک آپ کو محصور کر دیا گیا، یہاں تک کہ حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ کھانے پینے کے جو رسد تھا، جو سامان تھا، وہ بھی نہ پہنچایا جاتا۔ فاقہ کشی کی حالت آ گئی۔ اور ایک صحابی کا بیان ہے کہ ان دنوں میں حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ ایک رات کو میں نے محسوس کیا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم سی چیز ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن میں نے اٹھا کے اس کو کھا لیا اور آج تک مجھے پتہ نہیں چل سکا وہ کیا تھا۔ یہ تھی ان کی بھوک کی حالت۔ جب ایسے حالات ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً ہجرت کرنی پڑی۔ اور جب آپ ہجرت کر چکے مدینہ کی طرف تو پھر بھی جو آپ کے دشمن تھے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، انہوں نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا اور مدینہ میں رہنے والے قبائل کو بھی اور یہود کو بھی اس بات کی دھمکی دی کہ اگر تم اس شخص کی مدد کرو گے تو پھر حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور نہ صرف یہ بلکہ ارد گرد کے جو قبائل تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ لشکر لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ وہ ایسے مخصوص حالات پیدا کر دیے گئے کہ مسلمانوں کے پاس اب مقابلے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ جب سب سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی جس میں کہ جہاد کی یا جہاد بالسیف کی اجازت دی گئی، جیسا کہ پہلے مقرر نے اس کا بیان کر دیا ہے۔ یہ ہجری کے دوسرے سال میں، ان کی ہجرت کے دوسرے سال میں صفر کے مہینے میں یہ آیت نازل ہوئی جو سورہ الحج کی ہے، جو کہ 22 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت 40 سے 41، وہ چونکہ اس کی پہلے ہی تلاوت کر دی گئی ہے، اس لیے میں اس کا صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا گیا ہے اجازت دی جاتی ہے کہ وہ بھی بدلے میں لڑائی کریں، اس وجہ سے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر قادر ہے۔ اگلی آیت یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا محض اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے کے ذریعے سے نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی اور یہود کے معابد بھی اور مساجد بھی جن میں کہ کثرت سے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے۔ گویا اس آیت کے جو الفاظ ہیں اس میں وضاحت کے ساتھ اسلامی جنگوں کی ایک قسم کی غرض و غائب بیان کر دی گئی ہے کہ اس وقت کس قسم کے حالات تھے۔ اور دیکھا جائے تو یہ جو آیت ہے اس میں 4 قسم کی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جنگ جو تھی یہ اس کی ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی تھی، اور یہ الفاظ جو ہیں یقاتلون یہ ہمیں اس طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ کفار جو تھے مسلمانوں پر سخت ظلم کیا کرتے تھے، اور یہی باعث بنے ان جنگوں کی ابتدا کے، جیسا کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کے الفاظ جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ کفار کی یہ غرض تھی کہ اسلام کو تلوار کے زور سے نیست و نابود کر دیا جائے، جیسا کہ لَحُدِّمَتْ کے الفاظ میں اشارہ ہے۔ اور چوتھی بات یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مسلمانوں کے اعلان جنگ کی جو غرض تھی وہ خود حفاظتی اور دفاع تھی،
اور جیسا کہا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم نہ دیتا کہ تم بھی اپنا دفاع کرو تو پھر مذہبی آزادی کو ایک خطرہ تھا۔ تو ان سب حالات کے پیش نظر اب خاموش رہنا جو تھا وہ خودکشی کے مترادف تھا۔ اب کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کو جنگ کی تو اجازت مل گئی اور ان کے دل میں ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ جنگ کرے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں تھا، کیونکہ قرآن کریم ہماری اس طرف رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ البقرہ 217 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، یعنی کہ تم پر قتال تو فرض کر دیا گیا ہے، لیکن تمہاری اندرونی کیفیت یہ ہے کہ تمہیں یہ سخت ناپسند ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں جبر کی اجازت ہے یا مسلمان جان بوجھ کے لڑائیاں کیا کرتے تھے، یہ آیت اس کو رد کرتی ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، کہ قتال تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے لیکن تمہاری طبیعت اس کو ناپسند کرتی تھی، اور بعید نہیں کہ ایک چیز جس کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ایک چیز جو تم پسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے شر انگیز ہو۔ اب ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد کی اجازت تو مل گئی لیکن کوئی کھلی چھٹی نہیں دے دی گئی، بلکہ بعض حدود مقرر کی گئی۔ جنگ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قواعد و ضوابط جو تھے وہ مقرر کر دیے اور اپنے صحابہ کو اچھی طرح ذہن نشین کروا لیا کہ یہ باتیں جو ہیں تم نے جنگ میں ہر حال میں پیش نظر رکھنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے جس کی طرف قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ لڑائی صرف ان سے کرو جو کہ تم سے لڑتے ہیں، اور جنگ کو اس حد تک محدود رکھو کہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ قرآن کریم میں آتا ہے سورہ البقرہ آیت 191 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی کہ اللہ کی راہ میں صرف ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، لیکن دیکھنا زیادتی مت کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر ایک دوسری آیت میں فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونُ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ وَإِنِ انتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، یعنی کہ ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ جو ہے وہ باقی نہ رہے اور دین خالصتاً اللہ کے لیے ہو جائے، بس اگر وہ باز آ جائیں تو زیادتی کرنے والے ظالموں کے سوا کسی اور پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ تو یہ ہے عدل و انصاف پر مبنی تعلیم کہ اجازت تو مل گئی مجبوریوں کی وجہ سے، لیکن ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، صرف انہی لوگوں سے لڑنا ہے جو کہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور پھر بعض اوقات ایک جو پچھلی آیت ہے اس پہ یہ بھی اعتراض کر دیتے ہیں وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ، کہ دین جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ جب تک لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ اگر سیاق و سباق سے یہ آیت اور باقی اسی مضمون کی جو آیات ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ اسلام قبول کر لیں، مراد یہ ہے کہ دین خالصتاً خدا تعالیٰ کے لیے ہو جائے، یعنی کہ ہر ایک کو آزادی ہو کہ جون سا مذہب وہ چاہے وہ اختیار کر لے۔ تو اس کی طرف یہ آیت جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جب جنگ کے لیے جاؤ تو پھر صبح کے وقت حملہ کرو نہ کہ رات کے پہر، تاکہ دشمن جو ہے وہ بھی باخبر ہو۔ پھر فرمایا کہ ان کی عبادت گاہوں کو تم نے نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر فرمایا کہ جو راہب ہیں یا جو مذہبی رہنما ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، جو بچے ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا، عورتوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی، جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے لڑائی نہیں کرنی۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض قواعد اپنی صحابہ کے لیے بیان کر دیے کہ ان کے اندر اندر تم نے رہنا ہے اور کسی قسم کا ظلم اور جبر جو ہے وہ نہیں کرنا۔ پھر جب جنگ شروع ہو جائے تو ایک فطرتاً بعض لوگ جو ہے وہ قیدی بنائے جاتے ہیں، پھر قیدیوں کے لیے بھی آپ نے تعلیمات دے دی، حالانکہ وہ آپ سے لڑائی کرنے کے لیے آئے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن فرمایا کہ قیدیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا۔ اور اس کی مثال ہمیں اس طرح ملتی ہے، غالباً جنگ بدر کا واقعہ ہے، ایک قیدی بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کو اس قدر قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم تھا کہ جس گھر میں میں قید تھا وہ ایک غریب گھر تھا اور ان کے پاس اپنے کھانے پینے کا بھی سامان نہیں تھا، تو وہ کیا کرتے تھے کہ خود تو کھجور کھا لیا کرتے تھے صبح شام، لیکن مجھے جو بھی ان کو کھانا میسر تھا وہ کھلایا کرتے تھے، اور کبھی بچہ جو تھا اس گھر کا اگر کوئی روٹی پکڑ لیتا تو مجھے دے دیتے اور خود جو ہے وہ اسی پہ گزارا کرتے تھے کھجوروں پر۔ پھر
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو ایک بنیادی اور عمومی ہدایات تھی جو کہ سارے لشکر کو تھیں. پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ معاندین کے ساتھ بعض انفرادی مثالیں بھی ملتی ہیں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کی طرف ہماری رہنمائی ہوتی ہے. چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جو پہلی جنگ تھی، جس جگہ اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا، تو ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے خدا تعالیٰ کے حکم کے تحت یہاں پڑاؤ کیا ہے یا جنگی حکمت عملی کے تحت؟ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا تو کوئی حکم نہیں ہے، جنگی حکمت عملی کے تحت. تو صحابی نے مشورہ دیا، جنگی ماہر تھا، نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس جگہ کی بجائے چشمے کے پاس ہم پڑاؤ ڈال لیں تو زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا، کیونکہ پانی کے لیے جو مخالفین ان کو وہاں آنا پڑے گا. تو آپ نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور وہاں پڑاؤ کر لیا. پڑاؤ جس مقصد کے لیے کیا تھا وہ تھا کہ پانی کے لیے روکے لوگوں کو. لیکن جب کفار پانی کے لیے آئے تو وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بالکل اجازت دے دی. وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے ہیں، لیکن فرمایا کہ نہیں، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے کس طرح کا ظلم کیا جائے، اور ان کو پانی لینے کی اجازت دے دی. پھر اسی طرح ایک مہم کے جب آپ واپس آ رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے درخت کے نیچے آرام کرنا چاہا اور صحابہ مختلف اطراف میں پھیل گئے. اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے اور آپ کی جو تھی آنکھ لگ گئی. تو اسی دوران ایک مخالف آپ کا آ گیا اور جو آپ کی تلوار لٹک رہی تھی درخت پہ، اس نے اس پہ قابو پا لیا اور آپ کو آواز دے کے کہا کہ محمد اٹھو، اب مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو تمہیں مجھ سے بچائے گا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کی ذات پر پختہ اور کامل یقین تھا. آپ نے فرمایا کہ میرا خدا بچائے گا. یہ بات سنتے ہی اس کافر کے ہاتھ لرزنے لگے اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار پکڑ لی تو فرمایا کہ اب کون ہے تمہیں جو مجھ سے بچائے گا. انہوں نے فرمایا تو اس شخص نے عرض کیا کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ جو ہے معاف کرنے والے، اس لیے مجھے معاف کر دیا جائے. تو وہ شخص جو آپ کو قتل کرنے والا تھا، آپ نے اس کو معاف کر دیا اور اس کو جانے کی اجازت دی. پھر خیبر کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہود کے بعض قبائل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف باوجود معاہدہ کرنے کے باہر کے لشکروں کی مدد کی اور خود بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا. یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر تک دینے کی کوشش کی گئی، لیکن جس عورت نے آپ کو زہر دینے کی کوشش کی آپ نے اس کو معاف کر دیا. سمامہ بن اسال رئیس یمامہ کا ذکر آتا ہے کتب احادیث میں کہ ایک دفعہ وہ قیدی ہو گیا، بہت بڑا اسلام کا دشمن تھا، لیکن قید کی حالت میں اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا طرز معاشرت دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا. اور پھر مکہ میں عمرے کی غرض سے گیا اور وہاں علی اعلان یہ کہا کہ اب یمامہ سے جو غلہ اور گندم مکہ والوں کو آتی ہے وہ ہرگز نہیں آئے گی جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرو گے. تو جب وہ واپس اپنے علاقے میں گیا اس نے بالکل ایسا ہی کیا. اور ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ مکہ والے جو تھے بالکل ان کے پاس اناج ختم ہو گیا اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا سفیر بھیجا، ابو سفیان کو بھیجا کہ سمامہ کو کہا جائے کہ ہمیں جو غلہ ان کی طرف سے آتا تھا اس کو آنے کی اجازت دی جائے کیونکہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں. اور یہ لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر رہے ہیں، آپ کے خلاف بارہا لشکر کشی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ ہاں سمامہ تم ان کو غلے کی جو ہے اجازت دے دو. پھر فتح مکہ کو کون بھول سکتا ہے. اور اگر ہم فاتحین عالم کے حالات پڑھتے ہیں تو جب بھی کسی بڑی فتح کا ان کے حصے میں آتی ہے تو وہ آبادیوں کو ویران کر دیتے ہیں، قلعوں کو مسمار کر دیتے ہیں، کھوپڑیوں کے انبار لگا دیتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح حاصل کی تو آپ نے بغیر اس شرط کے کہ سارے لوگ اسلام کو قبول کریں ان کو معاف کر دیا، سوائے گنتی کے چند افراد کے جو کہ اپنے جنگی جرائم کی وجہ سے اس قابل تھے کہ ان کو قتل کیا جائے، باقی ہر ایک کو معاف کر دیا. تو یہ وہ بظاہر جب لوگ کسی مملکت کو فتح کرتے ہیں تو اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر جاتے ہیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنے اخلاق کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا تاکہ آنے والوں کے لیے ایک نمونہ بن جائے کہ فاتح جو ہو اس طرح بھی ہوتے ہیں. کون نہیں جانتا اکرمہ کا واقعہ، اس کا باپ ابو جہل سب سے بڑا جو تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، وہی تھا جو کفار کو اکسا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لے گیا. اکرمہ خود بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا تھا مسلمانوں کو. اور نہ صرف یہ بلکہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی طرف کے محاذ پر آئے تھے اس وقت بھی اس نے جو تھی وہ لڑائی کرنی شروع کر دی. اور جب وہ مغلوب ہو گیا تو یمن کی طرف بھاگ گیا کیونکہ اس کی جان کو خطرہ تھا. تو اس کی بیوی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں. تو آپ نے اس کو معاف کر دیا.
تو قبل اس کے کہ وہ کشتی میں سوار ہوتا یمن کی طرف، اس کی بیوی اس کے پاس چلی گئی اور کہا کہ واپس آ جاؤ کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ میرے اور میرے باپ کے اتنے زیادہ مظالم کے باوجود بھی مجھے معافی مل سکتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نہیں مانتا اس بات کو۔ تو وہ سیدھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ میری بیوی اس طرح کہتی ہے، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے۔ اس نے کہا باوجود اس کے کہ میں کافر رہوں اور آپ کے دین کو نہ قبول کروں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں باوجود اس کے کہ تم میرے دین کو قبول نہ کرو۔ تو یہ بات سنتے ہی اکرمہ کا دل فوراً بدل گیا اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ دین قبول کر دیا۔ اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر ہند جو کہ زوجہ ابو سفیان تھی، اس نے حضرت حمزہ جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اس کا قتل کروایا تھا، ان کا قتل کروایا تھا، اور پھر نہ صرف قتل کرایا بلکہ مسلح کروا کے ان کا کلیجہ نکال کے خود اس کو چبا لیا تھا۔ اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ پھر وہ شخص وحشی جو کہ غلام تھا جس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ تو انسان سوائے اس کے کہ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیہ الصلاۃ و علیہ السلام، اس کے سوا ہم اور کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیسا عظیم الشان نبی تھا، کیسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا کہ باوجود ساری زندگی کے مصائب اور مشکلات کے باوجود اس کے کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کے عزیز و اقارب کو، آپ کے صحابہ کو لوگوں نے تکالیف پہنچائیں، لیکن آپ نے ان سب کو معاف کر دیا جبکہ آپ کا اس بارے میں اختیار تھا۔ تو آخر پہ مختصراً خلاصتاً جو بات میں نے کہی ہے کہ اسلامی جنگوں کی جو اغراض تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر لڑائیاں جو تھیں وہ دفاع اور خود حفاظتی کی غرض سے تھی، اور اس کا منشا یہ تھا کہ مسلمان جو ہے وہ کفار کے جو مظالم ہیں ان سے ان کو بچایا جائے۔ پھر بعض ایسی بھی تھی جو قیام امن کے لیے تھی تاکہ ملک میں فتنہ جو ہے اس کو دور کیا جائے۔ پھر بعض مذہبی آزادی کو قائم کرنے کے لیے تھی، بعض جو تھی وہ تعزیری رنگ رکھتی تھی، یعنی کہ بعض آپ کے جو حریف قبائل تھے ان کے ساتھ جو تھے، بعض دوسرے قبائل اگر ظلم اور زیادتی کرتے تھے تو پھر آپ ان کی مدد کے لیے چلے جاتے تھے۔ یہ وہ اغراض تھی جو کہ قرآن کریم بھی ان کو بیان کرتا ہے، احادیث اور سیرت کی کتب میں ساری باتیں بیان ہیں۔ اگر کسی کا دل جو ہے وہ تعصب سے پاک ہو تو یہ ساری مثالیں تو ظاہر ہیں۔ تو اس باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی جنگیں جو تھیں وہ بڑی پرحکمت تھی، وہ صرف جنگ کی خاطر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی کے لیے نہیں گئے بلکہ بہت بڑے مقاصد سے، اور پھر وہ لوگ جو کہ آپ کے خلاف لڑنے والے تھے ان کو اس طرح معاف کیا کہ اس کی مثال آج تک انسانیت پیدا نہیں کر سکتی۔ ہم آخر پہ یہی کہتے ہیں کہ یا رب صلی علی نبی کا دائمن فی ہذہ دنیا و باس انسانی، کہ اے خدا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کے لیے درود و سلام بھیج، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم انک حمید مجید۔ جزاک اللہ مربی صاحب، آپ نے اس ٹاپک کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے ابھی تک دو موضوع ڈسکس کیے ہیں، ایک مذہبی رواداری اور جنگوں سے متعلق۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں جن کو ہم جو ہے وہ چاہیں تو ہم ایک چھوٹے سے سیشن میں کور نہیں کر سکتے، لیکن کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جتنے بھی ٹاپکس ہم کور کر سکیں وہ ہم کریں۔ تو اب ہم کیونکہ یہ پروگرام اردو US سے اردو تبلیغ ڈیسک کے پروگرام کے تعاون سے کیا جا رہا ہے، تو اس لیے ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ ٹاپک یہاں پر، ڈفرینٹ موضوع ہم یہاں پر چوز کریں گے۔ وہ ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بطور داعی اللہ۔ باقی دونوں موضوعات کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم جو عام طور پر یہاں پر امریکہ میں، یورپ میں مختلف اعتراضات کیے جاتے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر، اس میں سے دو امپورٹنٹ ٹاپکس موضوعات آپ کے سامنے رکھے گئے تھے۔ اب میں اگلے موضوع کے لیے جو داعی اللہ سے متعلق ہے اس کے لیے میں گزارش کروں گا مکرم محترم اسماعیل مبشر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ
الرحمن الرحیم یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یا رب صلی علی نبیک دائما فی ہذہ الدنیا وبعث ثانی۔ کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلاوے، یہ ثمر باغ محمد سے ہی کھایا ہم نے۔ مصطفیٰ پر تیرا بے حد ہو سلام اور رحمت، اس سے یہ نور لیا بار خدایا ہم نے۔ معزز سامعین، آج خاکسار آپ کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت داعی اللہ کے عنوان سے کچھ گزارشات رکھے گا۔ یہ جو سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی ہیں، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 46 اور 47 ہے۔ ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے نبی، ہم نے تمہیں گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور انذار کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے اس کی طرف بلانے والا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ پھر ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، کہ اے رسول تیرے رب کی طرف سے جو کلام بھی تجھ پر اتارا گیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو گویا تو نے اس کا پیغام بالکل نہیں پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ تجھے لوگوں کے حملے سے محفوظ رکھے گا، کافروں کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں دکھائے گا۔ معزز سامعین، دعوت اللہ انبیاء علیہم السلام کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں خالص توحید کے قیام کے لیے مبعوث فرمایا۔ دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ان سب نے انسانوں کو معبود حقیقی یعنی خدائے واحد کی جانب ہی بلایا اور فرمایا کہ اس کی عبادت کرو اور اس کی تمام تر صفات پر ایمان لاؤ۔ جس آسن طریق پر اور اعلیٰ درجہ پر یہ کام ہمارے آقا و مولا سیدنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آپ کی بعثت سے قبل دنیا گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں تو تھی ہی، آپ کی بعثت سے قبل دنیا گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں تو پڑی ہوئی تھی، اور کلام اللہ کے مطابق ظاہر الفساد فی البر والبحر کا نقشہ تھا۔ لوگوں میں بے شمار برائیوں کے علاوہ سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ وہ سینکڑوں معبودان باطلا کے پجاری تھے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر حضرات قرآن مجید کے مطابق وَوَجَدَكَ ضَالًا فَہَدَىٰ، وہ درد مند دل جو اپنی قوم کی محبت سے سرشار تھا وہ تڑپا اور خدا نے اسے قوم کے لیے مصلح بنایا۔ آپ کا قلب اطہر تباہ حال انسانیت کو بچانے کے لیے تنہائی میں خدا کی حضور گریہ آزاری و آہ بکا سے پگھلنا شروع کیا، وہ پگھلتا رہا۔ آپ کا قلب اطہر تباہ حال انسانیت کو بچانے کے لیے تنہائی میں خدا کی حضور گریہ آزاری و آہ بکا سے
बस इस फानी फिल्ला की मुस्तराना दुआओं का नतीजा था कि उस इंतहा बिगड़ी हुई कौम को ना सिर्फ इंसान बल्कि खुदा नुमा इंसान बना दिया। सैयदना हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने उन दुआओं और तासीरात का नक्शा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं, फरमाई थी, कुछ ऐसे खींचा है। आप फरमाते हैं, वो जो अरब के बियाबानी मुल्क में एक अजीब माजरा गुजरा कि लाखों मुर्दे थोड़े दिनों में जिंदा हो गए, पुश्तों के बिगड़े हुए इलाही रंग पकड़ गए और आंखों के अंधे बीना हुए और गूंगों की जबान पर इलाही मुआरफ जारी हुए और दुनिया में यक दफा एक ऐसा इंकलाब पैदा हुआ कि ना पहले उसे किसी आंख ने देखा और ना किसी कान ने सुना। हजूर फरमाते हैं, कुछ जानते हो वो क्या था? वो एक फानी फिल्ला की अंधेरी रातों की दुआएं थी जिन्होंने दुनिया में शोर मचा दिया और वो इजायब बातें दिखलाई जो उस उम्मी बेकस से माहलात की तरह नजर आती थी। बरकातु दुआ सफा 5। मौजूद सामीन, आगाज़े वहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके फराइज और आइंदा आने वाली जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आगाज़े वहीं से आप पर आपके फराइज और आइंदा आने वाली जिम्मेदारियों से पूरी तरह से आगाही हो चुकी थी, मगर खुदा ताला ने यह इरशाद फरमाया कि या अय्युहर रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। फरीज़ा तबलीग को आपकी बासत की असल गर्ज करार दे दिया और तारीख शाहिद है कि रसूल दो जहां सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्न इलाही से दाइल अल्लाह के बुलंद तरीन मकाम पर फायज होकर इरशाद रुबानी बल्लिग मा उनज़िला इलैका के फरीजा को जिस आसन तरीक पर सरंजाम दिया वो काबिल सताइश है। तमाम सीरत तैयबा पर निगाह डालने से ये बात पाया सबूत को पहुंचती है कि आप कामयाब और बेहतरीन दाई अल्लाह थे और किसी भी मौका पर खा कैसा ही क्यों ना हो अपने इस फर्ज मनसबी से गाफिल नहीं हुए। हजारों हजार दरूद उस मौसम पर जिसने उस राह में अनवा अक़साम की तकालीफ बर्दाश्त की, घर से बेघर हुए, अजीजों अकारब की कुर्बानियां दी, हर किस्म के दुनियावी लालच दिए गए, लहू लहान किए गए, मगर हर दो मैदान में दुश्मन को हजीमत उठानी पड़ी। ना कोई खौफ आपको पाया इस्तिकलाल से हटा सका और ना ही कोई लालच आपको आपके मिशन से हटा सकी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। हजरात, इब्तिदाए रसालत में 3 साल तक आपने खामोशी से यह फर्ज अंजाम दिया। उसके बाद बहुत खूबसूरत फल अजीम अकाबर सहाबा कराम की सूरत में अता हुए, मगर फिर भी एक ज़ौक़ की सी हालत थी। नबूवत के 4थे साल अलानिया तबलीग का हुक्म हुआ तो आपने नहायत दिलेराना अंदाज में अहले मक्का को हक की दावत दी और इस मौका पर भी जिस फरासत और तबलीगी हिकमत को आपने अपनाया वो भी तारीख में एक नहायत रोशन मिसाल है। इस पर कुफार मक्का ने जब एहतजाज से काम लिया तो आप थक कर मायूस होकर बैठ नहीं गए, बल्कि एक नए अज़म के साथ फिर उनके लिए दावत का एहतमाम फरमाया। और इस मौका पर जब आपने पैगाम हक देना चाहा तो अबू लहब की शरारत की बदौलत लोग मुंतशिर हो गए। अगली बार फिर दावत का एहतमाम फरमाया और कुफार मक्का तक पैगाम खुदाए वाहिद को राह रखा और कुफार मक्का तक पैगाम खुदाए वाहिद को रखा, जिसको सुनकर सवाए एक कम सिन बच्चे कौन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनकी आंखें खराब थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कौन है मेरा मददगार,
तो कौन उठा? हजरत अली खड़े हुए, कहा मैं आपका साथी हूं, मैं आपका साथ दूंगा। लिखा है फिर इस मौका पर जब आपने पैगाम हक देना चाहा तो अबू लहब की शरारत की बदौलत लोग मुंतशिर हो गए। अगली बार फिर दावत का एहतमाम फरमाया और कुफारे मक्का तक पैगाम में खुदाए वाहिद को रखा, जिसको सुनकर सिवाय एक कमसिन बच्चे के किसी ने कबूल ना किया। आपने तबलीगी सरगर्मियों को तेज करने के लिए अपने चंद सहाबा के हमरा खुफिया मरकज कायम फरमाया ताकि मुतलाशियान हक तक पैगाम हक को रख सकें। कुफारे मक्का इन सब सरगर्मियों से खूब आगाह थे। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी तौर पर आपको पैगाम हक पहुंचाने से रोक सकें, मगर उनकी हर चाल नाकाम रही। और हर हीला बेकार जाता रहा और यूं शम्माए हक जो एक छोटे से इलाके में जली थी उसका चर्चा सारे अरब में होने लगा। जूं जूं आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद रुबानी के मतहत अपनी तबलीगी सरगर्मियों को तेज फरमाते जाते, मुखालफत की एक आग और भड़क उठती। इसी दौरान कई मुसाइब के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके तमाम खानदान को 3 साल तक मैसूर रहना पड़ा। आप जानते हैं वो शेब अबी तालिब, अभी मोहतरम मरबी साहब ने वो वाकया सुनाया कि एक सहाबी को जब भूख का ये आलम था कि खाने को कुछ नहीं था तो पांव के नीचे जो नजर चीज हल्की सी नरम सी चीज महसूस हुई, फौरन उठाया और मुंह में डाल लिया। फरमाते हैं कि मुझे पता ही नहीं आज तक कि वो मैंने क्या खाया। तो ये थे वो हालात कि जब आप 3 साल तक वो शेब अबी तालिब में महसूर रहे तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत छोड़ दी? नहीं। तो उस जमाने में पैगाम हक मुतलाशियान हक तक पैगाम हक को रख सकूं, कुफारे मक्का इन सब सरगर्मियों से खूब आगाह थे। तो जब आपने वहां से हिजरत करके जब आप उधर गए हैं और शेब अबी तालिब में मैसूर हुए हैं, उसके बाद जब और एक तवील अरसे बाद सन 1090 में जब मसूरियत का अलमनाक दौर खत्म हुआ तो आपने मक्का से बाहर तबलीग की गरज से ताइफ की जानब सफर इख्तियार किया। ताइफ में रसूल खुदा के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक से कौन मुसलमान वाकिफ नहीं, मगर यह सलूक भी आपके पाया इस्तकलाल से आपको हटा ना सका। सामीन, गर्ज कुफारे मक्का ने अपना एड़ी चोटी का जोर लगा के देख लिया कि किसी तौर पर इस्लाम को या आपकी जात को नुकसान पहुंचा ना सके, कि किसी तौर पर इस्लाम को या आप सल्लम की जात को नुकसान पहुंचा सके, मगर मशीत एज़दी उनकी हर चाल नाकाम कर रही थी और इस्लामी चश्मा के जिस बहाव को रोकने के लिए वो सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे उसका मुंह यसरब की जानब बह निकला और यूं शौकत इस्लाम का नया बाब रकम हुआ। हजरात मुबल्लिग आजम ने 13 साल मक्का में पूरी तंदही के साथ तौहीद हक की मुनादी की और जब आप सल्लम ने चाहा कि यसरब में अमन सुकून से दीन के पैगाम को लोगों तक पहुंचाएं तो यह बात भी दुश्मन को गवारा ना हुई। हिजरत मदीना से लेकर सुलह हुदैबिया तक 12 आपको जंगों और गज़वात में से गुजरना पड़ा और हर मुमकिन कोशिश की कि वाहिद और यगाना के पुरस्तारों को सफाए हस्ती से मिटा डालें। यानी कफार ने हर मुमकिन कोशिश की कि खुदाए वाहिद और यगाना के पुरस्तारों को इस सफा हस्ती से मिटा डालें, मगर उन्हीं के गरम किए हुए मैदान कारज़ार को खुदा ने तौहीद और तौहीद के अलमबरदारों के लिए अजमत का निशान बना दिया। हमारे प्यारे इमाम, हमारे 5वें इमाम हजरत सैयदना मसरूर इन खुतबात में जो आजकल चल रहे हैं, सुलह हुदैबिया का क्या खूबसूरत आपने नक्शा खींचा। फिर जो सहाबा का नक्शा आप खींच रहे हैं, जो कल खुतबा में हुजूर ने हजरत उस्मान का जिक्र किया है,
تو اس حوالے سے یہ وہی واقعات ہیں، اور ہمارے پیارے امام اولین کو آخرین سے کس پیارے انداز سے ملا رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم بھی ان دنوں میں ان حالات میں موجود ہیں۔ بھائیوں عزیزو، آن صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیوں میں آپ کے حسن سلوک اور حسن تدبیر کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ چنانچہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بعض اوقات پتھر دل موم بن کر آستانہ الہی پر پگھل جاتے اور اکڑی ہوئی گردنیں رب کریم کی حضور سرنگو ہو جاتی۔ اشد ترین دشمن ایسے دوست بن جاتے کہ ان سے بڑھ کر کوئی دوست نہ ہو۔ تبلیغی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بادشاہوں کے نام تبلیغی خطوط بھجوائے، اور اس ضمن میں ان تمام امور کو ملحوظ خاطر رکھا جو بادشاہوں کو مخاطب کرنے کے لیے ضروری تھے، اور یہ ایک بہترین حکمت تھی۔ اسی دوران کئی متلاشیان حق آپ کے دربار میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوتے رہے۔ حضرات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آغاز نبوت سے زندگی کے آخری لمحہ تک اپنے فرائض منصبی سے کبھی غافل نہیں ہوئے۔ خدا کا یہ برگزیدہ انسان اور محبوب رسول ہر دور میں خدا کا پیغام پہنچاتا رہا۔ پہلے افراد نے آپ کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، پھر قبائل میں اسلام پھیلا، اور بڑھتے بڑھتے چہار اکناف میں اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ غرض کہ آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھوڑنا خدائے واحد کی تعلیم کا پرچار کرنا تھا، یہاں تک کہ حجت الوداع کے موقع پر آپ نے سوال کیا کہ کیا میں نے احکام الہی تم کو پہنچا دیے ہیں؟ سب صحابہ نے یک زباں ہو کر سب نے جواب دیا ہاں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ اپنے کام کی کامیاب تکمیل کے بعد اللہم بالرفیق الاعلیٰ کہتے ہوئے اس فانی دنیا کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مولا حقیقی سے جا ملے۔ حضرات، ایک وہ شخص جسے اس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور رد کر دیا، وہ خدا کی راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکلتا ہے اور ایک بت پرست شہر میں جا کر ان کو توحید کی طرف بلاتا ہے اور توبہ کا وعظ کرتا ہے۔ اس واقعہ سے یقیناً اس بات پر روشنی پڑتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صدق کے دعویٰ پر کس درجہ ایمان تھا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ زندگی بخش جامع احمد ہے، زندگی بخش جامع احمد ہے، کیا ہی پیارا یہ نام احمد ہے۔ لاکھوں انبیاء مگر با خدا سب سے بڑھ کر مقام احمد ہے۔ یا رب صلی علی نبی کا دائماً فی ہذہ دنیا و باس انسانی۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ جزاک اللہ۔ اس پروگرام کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ میں سب ناظرین کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے اس کو نکالا اور اس کو آ کے سنا، اور میں گزارش کروں گا انشاءاللہ یہ جو ویڈیو ہے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو ہے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر یہ موجود ہوگی، جو لنک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ لنک کو جوائن کریں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر جیسے ہی اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، اور آپ اس کو جو ہے دوسرے احباب کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ آخر میں مکرم وسیم سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ کہنا چاہیں یا پھر ہمیں دعا کرا کے اس پروگرام کو ختم کر دیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حضرت مسیح موعود صاحب کو ایک اقتباس پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ آج کل دیکھیں جو دنیا میں ہمارا مقابلہ ہے ان طاقتوں کے ساتھ جو شیطان کی طرف بلا رہی ہیں، جو دنیا کی طرف بلا رہی ہیں، جو مٹیریلزم اور ایتھیزم کی طرف بلا رہی ہیں، وہ ایک ایسا مقابلہ ہے جس میں ہم نام کے اور نمبر کے چند افراد، اور وہ بھی زخمی اور ان کے حملوں سے کافی حد تک
اثر پا چکے ہیں. کوئی شاید فیملی ہو, ہمارا خاندان ہو یہاں پر, جس کے اوپر اس زمانے کی یہ جو ساری فوجیں ہیں اسلام کے خلاف کھڑی ہوئی اور خدا کے خلاف کھڑی ہوئی, انہوں نے کچھ نہ کچھ ضرب نہ لگائی ہو. تو اس کمزوری اور بڑی ہی میں کہتا ہوں جو مقابلہ ہے ہمارا, مثلا امریکہ میں ہی 30 کروڑ انسان دنیا کو دوسری طرف لے جانے میں لگا ہوا ہے, اور ہم کیا ہیں چند ہزار. تو کئی دفعہ یہ حالت آج بھی میں جب سن رہا تھا تو میں پہلے تو یہ کہ بہت ہی خوش ہوا ہوں جو یہ دیکھ کر, اور مجھے بڑا مزہ آیا جو صفدر صاحب نے فرمایا نا کہ پاکستان یاد آ گیا. بالکل ویسی ہیلنگ تھی, احساس تھا. اس طرح جس طرح جلسے جو مس ہو گیا پچھلے سال کا لندن میں اور امریکہ میں بھی, اس کی کافی حد تک نا آپ نے اس اجلاس کے ساتھ پورا کر دیا ہے جو شارٹیج تھا, جو کمی تھی. تو میں ایک اقتباس پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں. ہمیں امید رکھنی چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ استقامت اور دعا سے کام لیں. فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے. ترقی ہو رہی ہے, آپ فرماتے ہیں ترقی ہو رہی ہے, قبولیت دلوں میں پیدا ہوتی جاتی ہے, اور دنیا کے کناروں تک اب یہ سلسلہ پہنچ چلا ہے. ہمارے پاس بعض ایسے لوگوں کے خط بھی آتے ہیں جن میں سے بعض رؤسائے ریاست بھی ہوتے ہیں, اور انہوں نے بیعت بھی نہیں کی ہوتی. وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں امر میں دعا کی جاوے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے دل مان گئے ہیں, اور اب دیکھو متواتر 26 یا 27 برس سے ہمارا دعویٰ چلا آ رہا ہے, اور خدا اس میں روز ترقی دے رہا ہے. جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی مفتری علی اللہ کو اس قدر مہلت دی گئی ہو اور ایسی قبولیت اور ترقی عطا کی گئی ہو. آپ فرماتے ہیں آسمانی اور زمینی نشان اس کے واسطے بطور شاہد پیدا کیے گئے ہوں. آخر ان باتوں کا بھی تو دلوں پر اثر ہوتا ہے. گھبرانا نہیں چاہیے, صبر, استقامت اور دعا سے کام لینا چاہیے. تو میں نے عرض صرف یہ کرنی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ کام جو شروع ہو چکا ہے, اب اللہ کے فضل سے آپ کے کوششوں کے ساتھ مکرم شیراز سید صاحب اور آپ کے جو سارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مددگار مہیا کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ یہ کام بڑھتا چلا جائے. امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں اردو بولنے والے احباب ان روحانی جو خزانوں سے محروم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو, ہم سب کو توفیق دے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام جو حضرت مسیح صاحب نے پیش کیا ہے اس کو ان تک پہنچانے کی توفیق حاصل کریں, اور ہمارے سارے مسلمان بھائی جو یہاں موجود ہیں اس ملک میں وہ اس سے مالا مال ہوں, اور پھر اس کا اثر پاکستان میں اور ہندوستان میں اور جہاں جہاں اردو پڑھنے والے سننے والے موجود ہیں ان تک بھی پہنچے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا کرے. ہمیں اپنی عاجزی, انکساری اور کمزوری کا اعتراف کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور دعا کرتے رہنا چاہیے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کی تھی مکرم شیراز سید صاحب کے ذریعے, حضور اقدس سید اللہ تعالیٰ نصر کی خدمت میں بھی دعا کے لیے لکھنا چاہیے, اور اس کام کو اب بس بڑھاتے چلے جائیں. اور ایک معین ٹارگٹ جو حضور نے فرمایا ہونا چاہیے ہمارے سامنے کہ کتنے لوگوں کا ہم پیغام کو پہنچائیں گے اور کس طرح ہم کوشش کریں گے کہ خدا تعالیٰ ان کے دل اسلام احمدیت کے نور سے روشن فرمائے. جزاک اللہ خیر. ہے کہ مکرم محترم مولانا عدنان احمد صاحب ہمیں دعا میں لیڈ کریں, اور پھر ہم اس جلسے کو برخاست کرتے ہیں. مولانا صاحب پلیز. میرے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں, سب لوگ دعا کر لیں. الحمدللہ. آمین. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ مبارک ہو. ماشاء اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خلیل بولو البانی سے. الحمدللہ وہ یہ پروگرام بہت دیر سے بات شروع ہوا ہے, لیکن ذہنی طور سے آج بہت خوشی ہوئی ہے
کہ انسان ایک طرح سے نیا جذبہ، نیا شوق، ایمان میں تر و تازگی آ گئی ہے. ماشاءاللہ مربیان صاحب کی تقریریں بھی بہت الحمدللہ دل کو اثر کرنے والی تھی، اور دل چاہتا ہے کہ میں اپنے غیر احمدی دوستوں کو اکثر یہ بھیجتا رہتا ہوں. جی تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد، دعا کی درخواست ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے. اور حضرت کی خدمت میں بھی سلام اور درخواست دعا ہے. تو آپ سب دوستوں کو میری طرف سے سلام، بہت بہت شکریہ، نوازش. جی بہت شکریہ. ہم انشاءاللہ یہی کوشش کریں گے کہ اس پروگرام کو ہر مہینے جو ہے اردو ڈیسک ارینج کرے. جی ہاں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. میں بھی عرض کرنی چاہتا ہوں صفدر علی وڑیچ فرام میلبرن. جی بہت ہی پیارا پروگرام تھا، تینوں تقاریر بہت عمدہ تھی، اور مجھے تو محمد اسماعیل مبشر صاحب کی تقریر بہت ہی زبردست اور بہت ہی پرجوش اور بڑی بلند آواز میں سنائی دی. اور میں ذاتی طور پر سب مربیان کا، عدنان صاحب کا، اور بہت ہی عمدہ تقریر. مجھے تو پہلی دفعہ پتہ لگا کہ امریکہ میں بھی اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں اللہ کے فضل سے، اور پاکستان یاد آ گیا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو بھرپور انداز میں نیکسٹ ٹائم بھی یہ تقاریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی ریکارڈنگ آپ ضرور بھیجیں تاکہ ہم غیر زبان میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کریں. تو آج میں پوری طرح، مجھے اس طرح اندازہ نہیں تھا، ورنہ کئی غیر زبان کو میں لنک بھیجتا اور ان کو کہتا کہ اس میں شامل ہو جائے. تو میں نے کوشش کی ہے آپ کی اس تقریر کے دوران اپنے ایلپی کے تمام دوستوں کو لنک بھیجوں، لیکن جو خلیق صاحب جوائن ہوئے ہیں، میرا خیال ہے صرف اور ایلپی سے بھی مجھے سامنے نہیں آیا کہ اور کون ہوا ہے ادھر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور میں بالکل باقاعدگی کے ساتھ حضور کی خدمت میں اردو ڈیسک کے لیے دعا کے لیے لکھ رہا ہوں، اور شراز صاحب کی بہت منتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہر مقبول خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے، آمین. جزاک اللہ صفدر صاحب آپ کی دعاؤں کا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میرا سوال تو ایسا سچ کوئی نہیں، میں کینیڈا سے ہوں. جزاکم اللہ احسن الجزا مبشر صاحب کا، جنہوں نے اس کے لیے مجھے انوائٹ کیا. آپ کا آج کا پروگرام دیکھا، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے، اللہم زد فزد. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیو مل سکے.